أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کی راہ سے رکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ خانہ میں جانے سے بند کرنا، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں میں برابر ہو جائیں گے۔ فی الدنیا والآخرہ وأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألون
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا کرنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرنا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ وَلَا اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا۔ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔
واللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔